میں نے آخری 3 سال کرکٹ پہ صرف کھیلا ہی اس لیے ہاسپٹل کے لیے، اور ان سب کو پتا تھا. تو میں کبھی کوئی پرائز جیتتا تھا، 2 دفعہ میں نے گاڑیاں جیتی، تو میں نے ہاسپٹل کو فیصلہ کیا دینے کی. عموماً یہ ہوتا ہے جب آپ پرائز جیتتے ہیں، پتہ نہیں آج ہوتا ہے یعنی ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ اس کو بیچ کے تو ٹیم میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے تھے. تو میں نے پھر ٹیم سے اجازت مانگی. میں نے کہا دیکھو میں یہ ہاسپٹل بنا رہا ہوں اور اس کو پبلسٹی ملے گی جب میں یہ گاڑی ڈونیٹ کروں گا. تو پھر یہ سارے میرے ساتھ چلے. انہوں نے ہر جگہ کرکٹ ٹیم نے میری پوری مدد کی. وہ بڑا مجھے ایگزیکٹ ٹائم پتہ ہے، جگہ کدھر تھی، وہ اوکیزن کون سا تھا. میو ہاسپٹل میں گیا. کوئی پاکستان میں کینسر ہاسپٹل نہیں تھا. میری والدہ کو لاسٹ سٹیجز پہ کینسر تھی اور ان کو کافی تکلیف میں تھی. تو میں وہاں ایک ڈاکٹر ڈاکٹر مسعود تھے میرے خیال میں، بہت دیر کی بات ہے. تو وہ کینسر کے پیٹ کی کینسر کے وہ اسپیشلسٹ تھے. تو میں ان کی انتظار کر رہا تھا. کوئی بندہ دیکھ رہے تھے کسی کو. تو میں نے ایک بوڑھے آدمی کو آتے دیکھا. اس کے ہاتھ میں ایک پرچی تھی اور دوائیں پکڑی ہوئی. غریب آدمی تھا. تو اس نے اس کا جو باہر کھڑا تھا آدمی اس سے پوچھتا کہ یہ میں نے دوائیں خرید لی ہیں. تو اس نے دوائیں دکھائی اور پرچی دکھائی. تو اس نے کہا نہیں، ابھی آپ نے ایک دوائی اور لینی ہے. تو وہ بڑا خوددار قسم کا آدمی تھا. تو وہ جب مڑا واپس اور میں نے اس کی جب شکل دیکھی تو مجھے یاد ہے اس کی شکل کے اوپر ایک تکلیف بھی تھی، ایک مایوسی بھی تھی، اور وہ بڑا ایک مایوس ہو کے تو وہ چلا گیا. تو میں نے اسے پھر پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے اس کا. اس نے کہا جی یہ گاؤں سے لے کے آئے ہوئے اپنے بھائی کو، وہ کینسر ہے اور اس نے اس کو وہ ہاسپٹل میں، بلکہ وہاں جگہ بھی نہیں، اس نے سردیوں کے دن تھے مجھے یاد ہے. تو اس نے کہا انہوں نے رضائی پہ کوریڈور میں اس کو رکھا ہوا. تو کہتے ہیں سارا دن مزدوری کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ آگے شام گزارتا ہے. تو میں نے تب سوچا کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا تھا، پیسے تھے، میں اپنی والدہ کو باہر بھی لے کے گیا، اور اس کے باوجود جو ساری فیملی کے اوپر، میری اور میری بہنیں، میرے والد صاحب، ہم سب کے اوپر جو گزر رہی تھی اس سٹیج پہ، تو میں نے سوچا ہمارے پاس وسائل بھی ہیں اور ہم اتنی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کا کیا بنتا ہوگا جن کے پاس پیسے بھی نہیں، ہم مزدوری بھی کر رہے ہیں گھر میں. تو وہ تھا تب جب میں نے، یہ 1985 کی بات ہے، فیبروری کی، تب میں نے فیصلہ کیا کینسر ہاسپٹل بنانے کا. السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں. آپ لوگوں نے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی بات سن لی، اس کی ویڈیو دیکھ لی آپ لوگوں نے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی کینسر کی وجہ سے ماں کی ڈیتھ ہوئی، اور میں نے جب چینل بنایا، میں نے اس چینل کا آغاز کیا، تو میں نے اپنے پیارے بیٹے آصف علی جان کے نام پہ اس چینل کو سٹارٹ کیا، کیونکہ اس کینسر کی وجہ سے میرے جسم کا ٹکڑا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کی دھڑکن آصف علی کی ڈیتھ ہوئی ہے. جس طرح عمران خان صاحب نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ جب میں نے ایک غریب بندے کو دیکھا کہ میں سارے وسائل ہونے کے باوجود میں اتنی تکلیف اور ٹینشن میں ہوں، میرے گھر والے، میری پوری فیملی اتنی تکلیف میں ہے، تو الحمدللہ میں بھی سارا کچھ سپورٹ کرنے کے باوجود میں بھی بڑی تکلیف اور بڑی درد میں تھا. یہ چینل میں نے بھی ایک غریب باپ کو دیکھنے کے بعد میں نے چینل بنایا. جب میں ہاسپیٹل میں تھا، ایک مجبور باپ جو اپنے موبائل بیچنے کی بات کر رہا تھا، اس کے بیٹے کی بلڈ کی ضرورت تھی، اس کے پاس بلڈ کے پیسے نہیں تھے. جب میں نے دیکھا یا رب الجلال میں سارا کچھ سپورٹ بھی کر سکتا ہوں، میری پوری فیملی اتنی ٹینشن اور تکلیف میں ہے، تو یہ ایک غریب باپ جس کا بچہ بلڈ کینسر جیسے خطرناک بیماری میں مبتلا، وہ پورا دن مزدوری کرتا تھا، شام کو آ کے اپنے بچے کو 5 بجے کے بعد بلڈ، کبھی کون سے ٹیسٹ، کبھی کیا ٹیسٹ. میرے بھائیوں، بلڈ کینسر بہت خطرناک بیماری ہے. بلڈ کینسر بہت ذلیل بیماری ہے.
پلیز آپ لوگ مجھے سپورٹ کر لو، میرا ساتھ دو اور میرے اس چینل کو اور زیادہ سے زیادہ میری مدد کرو تاکہ میں بے شمار غریب، یتیم، بے سہارا اور خاص طور پر کینسر کے مریضوں کی مدد کروں، ان کا سہارا بنوں۔ تمام بھائیوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔